السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس سینٹر اور میں ہوں محمد اشتیاق۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یقیناً ہر مسلمان واقف ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر تعارف اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ قارون کے واقعے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، مگر مسلط خداوندی سے آپ بچ گئے اور مصر جانے والے ایک قافلے نے آپ کو کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ لے لیا۔ مصر پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے پھر اپنے اہل و عیال کو فلسطین سے مصر میں بلا لیا تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مصر میں آباد ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسی بنا پر آپ کی نسل کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ بھی بنی اسرائیل کی نسل سے تھے۔ اس وقت کے بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم اور زیادتیاں شروع کر دی اور انہیں بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا اور ان سے ہر طرح کے مشقت طلب کام اور خدمت گزاریاں کروائی جانے لگی۔ دوستو، اس دور میں بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے مخبر کے طور پر کام کرنے لگا۔ وہ ہر طرح کی خبریں اور منصوبہ بندیاں جو مصر کے لوگ فرعون کے خلاف کر رہے ہوتے تھے یا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے تھے، وہ ایسی سب خبریں لا کر فرعون کے پاس بیان کر دیتا۔ یوں وہ فرعون کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں اسے ایک اعلیٰ مقام و منصب بھی حاصل ہو گیا۔ دوستو، فرعون نے اسے انعام کے طور پر بے تحاشا دولت اور ہیرے جواہرات سے بھی نوازا۔ یوں اس نے ان پیسوں سے سود کا کام شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ دولت مند بن گیا۔ اس شخص کا نام قارون تھا، جس کے واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قصص میں بھی موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے وقت کے بادشاہ کی خوشامد اور اپنی قوم کی جاسوسی اور سودی کاروبار کر کے اتنے سارے خزانے جمع کر لیے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ایک طاقتور انسانوں کی جماعت بھی بامشکل اٹھا پاتی تھی۔ دوستو، مطلب اللہ پاک نے اسے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار لگ چکے تھے۔ وہ اتنے اونچے رتبے اور شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس جیسا قسمت والا بننے کی حسرت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے تحاشا رزق عطا کر کے اور کسی پر رزق تنگ کر کے اسے آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر اس بے تحاشا دولت، رتبے، شان و شوکت نے قارون کو مغرور و متکبر بنا دیا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا، یہاں تک کہ وہ تورات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، مگر دولت نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ سرکش و نافرمان بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ وہ اپنی قوم پر احسان کرے، یعنی وہ اپنا مال خرچ کرے اور غریب و مستحقین لوگوں کی مدد کرے، جیسے اللہ نے اسے بے تحاشا دولت دے کر اس پر احسان کیا ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دے، جو کہ اس وقت کے دور میں کل مال کا 10% ہوا کرتی تھی۔ مگر قارون نے بڑے تکبرانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں کس بات کا لوگوں پر احسان کروں؟ یہ جو کچھ دولت، خزانے، شہرت میرے پاس سب موجود ہیں، یہ سب کچھ میری محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے۔ اس میں بھلا اللہ پاک کا کیا کمال؟ اپنی قوم کے سمجھانے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ تکبر و غرور سے باز نہ آیا، بلکہ غصہ ہو کر سوچنے لگا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دے۔ لہٰذا اس نے ایک ناپاک منصوبہ بناتے ہوئے ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ساتھ برائی کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک محفل میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لہٰذا موقع دیکھ کر قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ شخص شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار کر سنسار کر دینا چاہیے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر کہا کہ یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے،
جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو فوراً ہی مکر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ قارون نے مجھے آپ پر تہمت لگانے کے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کو میں نے آپ کے تابع کر دیا، آپ اسے جو حکم دیں گے وہ اسے مانیں گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اسے پکڑو، تو فوراً قارون زمین میں گھٹنوں تک دس گیا۔ آپ نے دوبارہ کہا پکڑو اسے، اور وہ کندھوں تک زمین میں دس گیا۔ اس دوران قارون معافی اور منت سماجت کرتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا جلال ابھی بھی باقی تھا۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر زمین کو پکڑنے کا حکم دیا تو وہ پورے کا پورا زمین کے اندر دھس گیا۔ دوستو، یہ دیکھ کر قارون کے چند ساتھی لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مال و دولت اور محل پر قبضہ کرنے کے لیے قارون کو زمین میں دنسا دیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے مال و دولت اور محل کو بھی اپنے اندر کھینچ لے۔ لہٰذا زمین نے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قارون اور اس کے مال و دولت اور محل کو اپنے اندر گھسا کر قارون اور اس کی دولت کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بہت مضبوط دل ہے آپ کا۔ وہ آپ سے معافیاں مانگتا رہا اور آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر ایک بار بھی وہ مجھ سے مدد کے لیے پکارتا تو میں اسے زمین سے باہر نکال دیتا۔ دوستو، قرآن کریم کا یہ عظیم واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں اور دولت و شہرت پر اکڑانے اور غرور کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو ہستی عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے لیے لمحہ بھر میں ہر مقام و منصب اور دولت سے محروم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوستو، قرآن کریم میں لاتعداد واقعات انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، مگر انہیں صرف قصے اور کہانیاں سمجھ کر پڑھنے والوں کو ہدایت کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آراء کومنٹ سیکشن کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس سینٹر اور میں ہوں محمد اشتیاق۔